اسکنو ہننا رہائش دو ان کو. یہاں پر ہننا ہے، یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے. ہم کا فیمیل ورژن ہے. ہم یعنی کہ وہ سب، اور ہننا یعنی کہ وہ سب لیکن فیمیل کے لیے اگر وہ جمع میں ہو. وہ سب بھی ترجمہ ہوتا ہے، ان کو بھی ترجمہ ہوتا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. اور اصل میں یہاں پر کیا تھا؟ واو پہ یہاں پر سکون تھا اور آگے یہاں پر یہ الف تھا. یہ الف گر گیا کیونکہ آگے یہ علامت آ گئی ہننا. تو اسکنو رہائش دو. رہائش کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. اس کا روٹ لیٹر ہے سین کاف نون، جسے آپ کہتے ہیں سکنا یسکنو سکونن. مطلب ہوتا ہے حرکت کے بعد ٹھہرنا، آرام کرنا یا سکونت اختیار کرنا. کسی جگہ پر ٹھہرنے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سکونن. مردوں کو یہاں حکم ہوا ہے اسکنوہن، انہیں رہائش دو، یعنی ان عورتوں کو رہائش دو، ٹھہرنے کی جگہ دو. من حیثو، جہاں. حیثو مطلب جہاں. من کی یہاں پر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے. من حیثو جہاں. سکنتم تم ٹھہرتے ہو. تم کیا ہے؟ جمع مذکر کی علامت ہے. تو تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے، جسے آپ اردو میں آپ بھی کہہ لیتے ہیں. سکنتم جہاں تم ٹھہرتے ہو، جہاں تم رہتے ہو، یعنی جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے وہ جگہ انہیں دو. طلاق یافتہ عورت کے بارے میں یہ احکام ہے. من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق. یہاں پر من سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کے مطابق کیا جائے گا. تو من کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ کے مطابق. یہاں پر من کا ترجمہ سے آپ نہیں کریں گے. تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور ان عورتوں کو وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق. پہلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ طلاق کے بعد انہیں فوری طور پر یعنی فوراً گھر سے مت نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے. اسی حوالے سے اس آیت میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ عدت کے دوران مطلقہ خاتون یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے ویسی ہی رہائش فراہم کی جائے جیسی کہ تمہارے استعمال میں ہے. یعنی کہ جیسی جگہ پر تم رہتے ہو ویسی ہی جگہ انہیں دو. ایسا نہ ہو کہ اسے گھر سے تو نہ نکالو لیکن کسی ملازمہ کی کوٹری میں ڈال دو. تو حکم کیا ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور ان کو وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. ولا اور نہ، تضاروا ضرر پہنچاؤ، یعنی کہ تم ضرر نہ پہنچاؤ، تم تکلیف نہ پہنچاؤ. ہننا انہیں. لتضیقوا، لی کا مطلب یہاں پر تاکہ. تضیقوا تم تنگ کرو، علیہن ان پر. وَإِن اور اگر کننا وہ ہوں، اولات حمل حمل والیاں. اولاد کا ترجمہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، مطلب والیاں. فَأَنفِقُوا تو خرچ کرو، علیہن ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعنا وہ وضع کر دے، حملہن اپنا حمل. ف مطلب پھر، ان یعنی کہ اگر. فَإِن پھر اگر، ارضعنا وہ دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے، فآتوہن ف تو، آتو دو، ہن انہیں، اجورہن ان کی اجرتیں. وَأْتَمِرُوا اور مشورہ کرو، بینکم اپنے درمیان، بمعروف پیار سے، بھلے طریقے سے. وَإِن اور اگر، تعاثرتم تم تنگی کرو آپس میں، فَسَتُرْضِعُ تو پھر دودھ پلائے گی، لہو اسے، اخرى کوئی دوسری. جب اس طرح کا فعل آئے جیسے تعاثر ہے، تکاثر ہے، تفاعل کے پیٹرن پر آئے تو یہاں پر مطلب ہوتا ہے باہمی طور پر کشمکش ہونا، یعنی کہ ادھر بھی کشمکش ہے ادھر بھی کشمکش ہے. تو یہاں پر بیان کیا ہوا تھا؟ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے.
گھر سے نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیلے بہانے سے اسے بار بار اس قدر ستایا جائے کہ وہ تنگ آ کر خود ہی گھر سے نکل جائے، چنانچہ بدنیتی پر مبنی یہ طریقہ استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا تھا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہو یعنی کہ پریگننٹ ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ دین اسلام ہمدردی اور غم گساری کا دین ہے۔ حاملہ عورت کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں خصوصی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی حاملہ عورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتے رہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرو، ان کی اجرت دو انہیں۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بھلے طریقے سے، پیار سے، یعنی کہ دودھ پلانے کی اجرت اور عدت سے متعلق معاملات جو ہیں مناسب طور سے آپس کے مشورے سے طے کیے جانے چاہیے۔ اگر طلاق کے بعد وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہیں تو کیا ہوا، آخر دونوں انسان تو ہیں، چنانچہ انہیں چاہیے کہ تمام معاملات باہمی گفتگو سے طے کریں اور ایک دوسرے سے ایسا رویہ اختیار کریں جیسا کہ ایک شریف انسان کو دوسرے شریف انسان سے اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو، مثلا خاتون ضد میں آ کر دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس قدر معاوضہ مانگے جو مرد ادا نہ کر سکے، یا مرد معاوضہ دینے سے انکار کر دے، یا کسی اور طریقے سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنے کی ٹھان لے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر کوئی اور عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ، یہاں پر جو آپ لام دیکھ رہے ہیں یہ لام کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ، یا لازم ہے، لام امر ہے یہ، تو لی چاہیے کہ، ينفق وہ خرچ کرے، لِيُنْفِقْ چاہیے کہ وہ خرچ کرے، ذو سعت یعنی کہ وسعت والا، ذو یعنی کہ والا، تو ذو سعہ کا کیا ترجمہ ہوگا، وسعت والا، من سعتہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، ومن قدرا اور وہ جو قدرا تنگ کر دیا گیا ہو، یہ فعل مجہول ہے یعنی کہ پیسو وائس ہے، جیسا کہ آپ کو عربی کورس میں بتایا گیا تھا کہ قدرا یہ فعیلہ کے وزن پر ہے، جب اس وزن پر کوئی ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا گیا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پیسو وائس ہوتا ہے۔ ومن قدرا اور وہ جو تنگ کر دیا گیا ہو، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ ف یعنی کہ تو یا پس یا پھر تو، فَلْيُنْفِقْ چاہیے، یہاں پر لام کا مطلب چاہیے کہ وہ خرچ کرے، وہی ورڈ ہے یہاں پر لِيُنْفِقْ، تو فَلْيُنْفِقْ تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما اصل میں یہ تھا من پلس ما، یہ دونوں جوائن ہو گیا تو بن گیا مما، یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، تو مما اس میں سے جو آتاہ اسے دیا ہے، اللہ اللہ نے، جو اللہ نے اسے دیا ہے، لا نہیں، یکلف اللہ اللہ تکلیف دیتا، لا یکلف اللہ اللہ تکلیف نہیں دیتا ہے، نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو، الا مگر، ما یعنی کہ جتنا، یا اس کی جو، آتا اس نے دیا، ہا اسے، ما آتا ہا جتنا اس نے دیا اسے، سا یعنی کہ ان قریب، سا کو آپ حرف استقبال کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے ان قریب، یا آپ جسے کہتے ہیں سون یا جلد، تو سیجعل اللہ ان قریب یا جلد اللہ کر دے گا، بعد عسر یسرا تنگی کے بعد آسانی۔